آخر ایسا کیا ہوا کہ جہاں سے کبھی ایمریٹس نے پرواز کرنا سیکھا، وہی ادارہ آج اپنی بقا کے لیے نجی خریدار ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار کیا جاتا تھا، جہاں پی آئی اے نے دنیا کو اڑان کے نئے اصول سکھائے۔ آج وہی ادارہ نجکاری کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ یہ صرف کاروباری فیصلہ نہیں، یہ قوم کی میراث کے بکھرنے کی داستان ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس عظیم ادارے کی تاریخ، اس کے عروج اور اس کے زوال کی کہانی۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان ایئر لائن یعنی پی آئی اے پاکستان کی قومی ایئر لائن ہے، جس کا آغاز 29 اکتوبر 1946 کو اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ہوا، جب وہ کلکتہ برطانوی ہند میں قائم کی گئی تھی، جس کے بانی مرزا احمد اصفہانی اور آدم جی باجی داؤد تھے، اور اس کا مقصد مسلم مسافروں کو ہوا بازی کی سہولت دینا تھا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کو بنانے کی ضرورت پاکستان کے قیام کے بعد اس لیے محسوس ہوئی کہ ایک نئے ملک کو اپنی ایک قومی ایئر لائن کی ضرورت تھی، جو نہ صرف اندرون ملک مختلف شہروں کو آپس میں جوڑے، بلکہ بیرون ملک پاکستان کا رابطہ دنیا سے قائم کر سکے۔ پی آئی اے پاکستان کی شناخت اور کیریئر فلیگ ایئر لائن تھی جو دنیا بھر میں ملک کی نمائندگی کرتی۔ چونکہ اس وقت زمینی سفر زیادہ طویل اور مشکل تھا، اس لیے ملک کے مختلف علاقوں خصوصاً مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان رابطے کے لیے فضائی سفر کی سہولت بہت اہم تھی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، ایک قومی ایئر لائن کا ہونا کسی بھی ملک کے لیے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اعتبار سے بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پی آئی اے نے ہزاروں لوگوں کو روزگار دیا اور ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کیا۔ دوستوں، بیسیکلی یہ ایئر لائن قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے تحت قائم ہوئی تاکہ مسلمانوں کی ایک الگ ہوائی کمپنی ہو۔ پاکستان بننے کے بعد لاکھوں مہاجرین کی نقل و حرکت میں بھی اس ایئر لائن نے اہم کردار ادا کیا۔ 14 اگست 1947 پاکستان بننے کے بعد یہ ایئر لائن کراچی منتقل ہو گئی۔ 1955 میں پاکستان اورینٹ ایئر ویز کو خرید کر اس کا نام بدل کر پی آئی اے پاکستان ایئر لائن رکھ دیا۔ یہی پی آئی اے کا سرکاری آغاز ہے۔ پی آئی اے کے عروج کا دور وہ وقت تھا جب یہ ایئر لائن نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک مثالی، جدید اور کامیاب فضائی ادارے کے طور پر پہچانی جاتی تھی۔ یہ دور خاص طور پر 1960 سے لے کر 1980 تک تھا۔ اس زمانے میں پی آئی اے نے کئی عالمی ریکارڈز قائم کیے اور کئی ممالک کی ایئر لائنز کے لیے مثال بنی۔ دوستوں، پی آئی اے کے عروج کا بڑا سحر ایئر مارشل نور خان کو جاتا ہے، جو 1959 میں پی آئی اے کے مینیجنگ ڈائریکٹر بنے۔ انہوں نے سخت نظم و ضبط، شفاف انتظامیہ اور جدید خیالات کو پی آئی اے میں انٹروڈیوس کروایا۔ پی آئی اے ایشیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے 1960 میں بوئنگ 707 جیٹ طیارہ حاصل کیا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا اور اس سے سفر کی رفتار اور معیار دونوں میں بہتری آئی۔ پی آئی اے نے کراچی سے لے کر لندن تک بغیر رکے پرواز کی، جو اس وقت ایک بڑا کارنامہ تھا۔ اس سے پی آئی اے کو عالمی شہرت ملی۔ 1960 میں پی آئی اے نے دنیا میں سب سے پہلے ایئر کرافٹ جیٹ بوئنگ 707 استعمال کرنے والی ایشیائی ایئر لائن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہی فلائٹ کراچی سے لندن بھیجی گئی۔ پی آئی اے دنیا کی پہلی نان کمیونسٹ ایئر لائن کمپنی تھی جسے چین میں پرواز کی اجازت ملی۔ اس وقت چین ایک مکمل بند اور کمیونسٹ سسٹم والا ملک تھا۔ 1960 کے دوران میں دنیا سرد جنگ یعنی کولڈ وار کی لپیٹ میں تھی۔ چین اور امریکہ جیسے ممالک ایک دوسرے کے شدید مخالف تھے۔ ایسے ماحول میں پاکستان کی ایئر لائن کا چین میں جانا ایک غیر معمولی اور جرأت مندانہ سفارتی قدم تھا، جس نے پاکستان کو ایک اہم ثالثی کردار بھی دیا۔ ایمریٹس آج دنیا کی سب سے بڑی لگزیریس اور قابل اعتماد ایئر لائنز میں شمار ہوتی ہے۔ دبئی کی یہ ایئر لائن اپنے اعلیٰ معیار، ماڈرن ایروپلینز اور بہترین کسٹمر سروس، وقت کی پابندی اور عالمی سطح پر وسیع نیٹ ورک کی بدولت ہر سال کروڑوں پیسنجرز کی اولین پسند بنتی ہے۔ ایمریٹس نے نہ صرف دبئی بلکہ پوری دنیا میں ایئر ٹریول کا انداز ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس کی بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس فیسلٹیز، ایئر ہوسٹس کا تربیت یافتہ رویہ اور فلائٹ کے اندر جدید ترین تفریح نظام اس کی پہچان بن چکی۔
1985 میں جب متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ایک نئی ایئر لائن بنانے کا فیصلہ کیا تو اس وقت نہ ان کے پاس تجربہ تھا اور نہ وسائل اور نہ ہی کوئی سٹاف۔ تب دبئی حکومت نے پاکستان سے رابطہ کیا۔ اس وقت کی پی آئی اے دنیا کی صف اول کی ایئر لائن میں شامل تھی اور پاکستان کے پاس نہ صرف جدید ایروپلینز بلکہ ایک ایکسپرٹ اور تجربے کار ٹیم بھی موجود تھی۔ پی آئی اے نے ایمریٹس ایئر لائن کی ابتدائی پروازوں کے لیے 2 ایئر بیس A300 ایروپلینز فراہم کیے اور ان ایروپلین کے ساتھ ساتھ سٹاف، پائلٹس، انجینئرز اور گراؤنڈ سٹاف بھی پرووائڈ کیے۔ ابتدائی تربیت سے لے کر نظام پرواز، پرچیزنگ، ٹکٹنگ اور فلائٹ آپریشنز کی منصوبہ بندی تک ہر لیول پر پی آئی اے نے ایمریٹس ایئر لائن کی مدد کی۔ دوستوں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے، اسی طرح کل آسمان پر راج کرنے والی پی آئی اے آج اپنے لیے ایک خریدار ڈھونڈ رہی ہے۔ 135 ارب روپے کی بولی نے بالآخر پی آئی اے کو حکومت کے ہاتھ سے چھین لیا۔ یہ ایک تاریخی موڑ ہے پاکستان کی ہوا بازی کی تاریخ میں، جب ملک کی پہچان قومی ایئر لائن پی آئی اے کو ایک نئے سفر پر روانہ کیا گیا۔ کئی دہائیوں تک بلند پرواز کی علامت رہنے والی یہ ایئر لائن اب ایک نئی امید کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک خرید و فروخت کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک عہد تھا کہ قومی ادارے کو دوبارہ دنیا کی صف اول کی ایئر لائنز میں لایا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے طویل مشاورت اور اجلاسوں کے بعد فیصلہ کیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کے 75% حصہ پرائیویٹ سیکٹر کو بیچا جائے گا تاکہ ادارے کو نقصان سے بچایا جا سکے اور اسے ایک ماڈرن اور فائنینشلی سٹرونگ کمپنی بنایا جا سکے۔ یہ حصہ براہ راست ٹیلی ویژن پر شفاف طریقے سے نیلام کیا گیا تاکہ عوام اور سرکاری افسران اس عمل کو دیکھ سکیں۔ نیلامی میں مختلف بڑے گروپس نے حصہ لیا، جن میں عارف حبیب گروپ نے 135 ارب کی بولی لگا کر تاریخ رقم کر دی۔ عارف حبیب گروپ کی بولی حکومت کی مقرر کردہ حد یعنی 100 ارب سے کہیں زیادہ تھی، جسے حکومت نے قبول کیا۔ ایگریمنٹ کے مطابق 92.5% رقم ڈائریکٹ پی آئی اے میں ری انویسٹمنٹ ہوگی تاکہ جہاز، سروسز اور دیگر اصلاحات کی جائیں۔ صرف 7.5% رقم حکومت کو کیش میں ملے گی۔ حکومت نے ایگریمنٹ میں شرط رکھی کہ نئے مالکان پی آئی اے میں طویل مدت کے لیے سرمایہ کاری کریں گے تاکہ فلیٹ کو اور بہتر بنایا جا سکے۔ اس ایگریمنٹ میں ملازمین کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا۔ 12 ماہ تک کوئی ملازم برطرف نہیں کیا جائے گا تاکہ یکدم بے روزگاری نہ ہو۔ پورے 1 سال تک ملازمین کی تنخواہیں اور پنشنز پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ حکومت نے 25% حصہ اپنے پاس برقرار رکھا تاکہ قومی کنٹرول مکمل طور پر ختم نہ ہو اور مستقبل میں بھی شرکت یا نفع حاصل ہو سکے۔ دوستو، آج پی آئی اے اپنے نئے سفر پر ہے۔ جہاں کبھی یہ پاکستان کی فضاؤں کا تاجدار تھا، وہاں آج اسے زوال کے کڑے دھارے میں لڑنا پڑ رہا ہے۔ پی آئی اے کا عارف حبیب گروپ کے ہاتھ میں جانا پی آئی اے کے عروج اور زوال کی گونج کے درمیان ایک نئی امید کی کرن ہے، جو پی آئی اے کو پھر سے دنیا کی فضاؤں کا شہنشاہ بنانے کی خواہش لیے آگے بڑھ رہی ہے۔